ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، ایک بڑے میاں بیٹھے تھے، ان کو جوش آ گیا، کہنے کہ مولوی صاحب صرف مون کا ہوگا کہ آگے بھی کچھ ہوگا کہ نہیں؟ بہت کچھ ہے، آتا صحیح، آگے بھی بہت کچھ ہے۔ بھائیو، اتنی بڑی زندگی کے لیے اللہ نے کیا سودا کیا ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، 5 وقت نماز پڑھو، رزق حلال کماؤ، حرام سے بچو، نفرتوں سے بچو، فرقہ واریت سے بچو، لڑائیوں سے بچو، ماں باپ کو عزت دو، بیوی کو احترام دو، بچوں کو محبت دو، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے ٹائم نکالو۔ یہ پرسوں وہاں ڈربن میں 1-2 تاجروں سے ملاقات ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ اتوار کو بھی چھٹی نہیں کرتے۔ میں نے کہا تم تو ایک گدھے کی طرح ہو جو سارا دن بس کام 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 کام، نہ تو بچوں کا، نہ تو بیوی کا، نہ تو ماں باپ کا، نہ تو اپنے آپ کا، تیرے پیسوں کا کیا فائدہ؟ کیا کرے گا ان کو؟ ٹائم نکالو بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بیوی کے لیے، آپس میں محبت سے رہو۔ سب سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے خامد اور بیوی کے پیار پر، سب سے زیادہ۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے خامد اور بیوی کے پیار پر، اور سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے خامد اور بیوی کی لڑائی پر، سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ روزانہ شیطان اپنی اسمبلی بلاتا ہے، اسمبلی میں پوری رپورٹ پیش کی جاتی ہے، کیا کیا تو وہ ایسے آواز آتی ہے اس کے کان میں، زنا کروایا، چوری کروائی، قتل کروایا، لڑائی کروائی۔ دیکھ رہے ہو یہ حدیث میں ہے، میں اس کو ایکشن بنا کے دکھا رہا ہوں۔ اتنے میں ایک کالا سا شیطان پیچھے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی کی لڑائی کرائی، ٹھیک ہے، اور اس کو ایسے گلے لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کتے وہ کم تھا اے کر کے ہے، شرابی کی شراب اس کی ذات تک، زانی کا زنا اس کی ذات تک ہے۔ خاوند اور بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی، خاندان برباد ہو جاتا۔ تو اپنی بیویوں کے لیے وقت نکالو، اپنے ماں باپ کے لیے وقت نکالو اگر آپ کے ساتھ رہتے ہیں، بچوں کے لیے وقت نکالو، چونکہ آپ اسلامی ملک میں نہیں رہ رہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو یہ ضائع ہو جائیں گے۔ اسلامی ملک میں کوئی بچہ ضائع ہوتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے، بدمعاش ہو جاتا ہے، نشئی ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے، لیکن اسلام نہیں چھوڑتا۔ یہاں اسلام چھوڑ رہے ہیں، برباد ہو گئی نسل۔ میں تو پورا یورپ امریکہ پھر پھر کے آنسوؤں سے روتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دیا، اور صرف اپنا کاروبار، جاب، ڈبل جاب، ان کے بچے دہریے ہو گئے، عیسائی ہو گئے، کفر میں چلے گئے۔ تو اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنے آپ کے لیے وقت نکالو، چھٹی کو چھٹی کے طور پہ مناؤ، اپنے موبائل آف کر دو چھٹی کے دن، نہ کسی کا سنو نہ کسی کو کرو۔ اور خاص طور پر جب آپ گھر میں بیٹھتے ہو بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، تو اس وقت اس کو مت آن کرو، یہ محبتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، آگے اس کا فون کرتا ٹرن، کہتے میں یہ تھوڑی کال لے لوں، اچھا بھائی لے لوں، لیکن میں اندر سے بجھ گیا، بیوی مجھ سے بات کر رہی ہے، میرے فون نے کیا ٹرن، میں نے کہا میں ذرا گل سن رہا ہوں، وہ اندر سے مٹ گئی۔ اور یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتی ہیں مائیں، ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، بیٹا آتا ہے اما مام، کہتے ہیں ہاں بولو، نظر یہاں سے نہیں ہٹی، نظر ڈرامے پر ہی ہے، ہاں بولو مام مجھے یہ بعد میں آنا، نہیں مجھے ابھی چاہیے، کہہ رہی ہوں نا بعد میں آنا، نہیں مجھے ابھی چاہیے، دھڑا ہو جاؤ لو کے پٹھے۔ بچوں کو تباہ کر دیا۔ جتنا وقت، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارا دن تم فون بند کرو یا سارا وقت گھر میں فون بند کرو، جب اپنے بچوں کے ساتھ وقت نکالو بیٹھنے کے لیے، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اس وقت اس کو بند کر دو۔ یہ تو ٹوائلٹ میں بھی سودے کرتے ہیں، جو کام کرنے گئے تھے وہ بیچ میں رہ جاتا ہے، اور اٹھا لو، بیچ دو، لے لو، دے لو۔ ان تاجروں کا یہ حال ہے، ان کی کیا لائف ہے، روٹی کھاتے ہوئے بھی سودے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک پاکستان کے بہت بڑے تاجر
ہم کھانے پر کٹھے تھے، اس کی گھنٹی بجی، اس نے کان سے فون لگایا اور آدھا گھنٹہ وہ کھانا بھی کھاتا رہا اور فون بھی سنتا رہا۔ میں کہا تم سے تو ہم بڑے اچھے ہیں کہ تمہارے اس پیسے کا تمہیں کیا فائدہ جو تمہیں روٹی بھی نہیں کھانے دیتا۔ تو اعتدال سے چلو، درمیانی چال چلو، ایسے پاگل نہ بن جاؤ اس کے پیچھے کہ نہ بچوں کا ہوش رہے، نہ اپنا ہوش رہے، نہ بیوی کا ہوش رہے، نہ ماں باپ کا ہوش رہے۔ صحیح ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں زکوٰۃ دیں، یہاں بھی غریب لوگ ہیں، زکوٰۃ دیں، اور صدقات ان غریبوں کو، غیر مسلموں کو دیں۔ اللہ تعالیٰ غیر مسلم کی بھی سنتا ہے اور مسلم کی بھی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ کسی بھی دکھی کی تمہیں دعا لگ گئی، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہے نا، اللہ کے عرش کو ہلا دے گی۔ تو سخی بنو، اللہ کو سخاوت پسند ہے، بخل پسند نہیں ہے، اللہ کو سخاوت پسند ہے۔ زکوٰۃ دینے والا نہ سخی ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے، نہ سخی نہ بخیل ہوتا ہے، وہ درمیان میں ہوتا ہے۔ جیسے ہماری جینڈر ایک ہوتی ہے، درمیان والی نسل ایک ہوتی ہے نا، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، ایک درمیان میں، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ خواجہ سرا، خسرا، اور کیا کہتے ہیں جینڈر؟ زبردست۔ وہ کوئی شرم کی بات ہے؟ صحیح زور کیا کہتے ہیں؟ وہ تم اتنے انگریزی والے بیٹھے، تمہیں پتہ کوئی نہیں؟ سمجھ تو گئے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا آپ ایک کہانی سنو۔ اللہ، جب وہ زکوٰۃ سے اوپر دیتا ہے تو پھر وہ سخی بنتا ہے۔